خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے سیلف ڈسکوری کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب اس جرنی کے لیے تیار ہیں؟ مجھے اپنے تھمز اپ سے بتائیے گا۔ اس نظم کی بنیاد پر شخصیت کی تعمیر ہوگی۔ اپنے اندر موجود وہ کون سے بنیادی فیکٹرز ہیں جن کو پورا کر کے نہ صرف ہم مکمل بلکہ بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس کو پہلے بریک ڈاؤن کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ کیا خودی خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر دیکھنے کا نام ہے، یا خود شناسی، اپنی پہچان ہی اصل خودی ہے؟ تو پاور آف مائی چوائس ہم دیکھتے ہیں کہ میری سیلف ڈیولپمنٹ میرے اختیار میں ہے۔ اس بات کا احساس خودی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس کا حصول ہو جانا، اس کی مینیفیسٹیشن، وہ اصل خودی ہے۔ تو یہ خودی خود پسندی نہیں ہوئی بلکہ یہ خود شناسی ہوئی، اپنے آپ کو اپنی خامیوں اور اپنی اچھائیوں کے ساتھ پہچاننا۔ پھر ہم اس لفظ سر نہاں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سر کہتے ہیں راز، نہاں پوشیدہ، ہڈن سیکرٹ۔ اس خودی کی یعنی اس سیلف ڈیولپمنٹ کا ہڈن سیکرٹ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ اب اس کلمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ہمارے کلمے میں 3 میجر باتیں ہیں۔ لا الہ یعنی پہلے تمام معبودان باطل کی نفی ہو گئی، اور اس کے بعد دل کو بالکل پوری طرح صاف کر لیا، اور اس کے بعد اللہ کو الہ مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم کلمہ لا الہ کی شیڈ میں اس خودی کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس کلمے کی تجدید کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جددوا ایمانکم، کہ تم اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے ہم کیسے تازہ کریں؟ کہا کہ کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کی امپورٹنس اس میں زیادہ کیا ہے کہ میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، میں صرف اللہ سے مانگوں، میری زندگی کا فوکس اللہ کی ذات ہو۔ تو اس خودی کا جو ہڈن سیکرٹ ہے وہ اس کلمے میں موجود ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پہ گلا۔ یعنی ہم آج ہر شخص کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ زمانے کی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، ہم اتنے انگیج ہیں، ہم اتنے بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی خودی یعنی ذات کی پہچان کو ایکسلنس کے لیول تک نہیں پہنچایا، مرتبہ کمال تک نہیں پہنچایا۔ جو خودی مکمل ہو جاتی ہے، اس کا سورس لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے، تو وہ زمانے پر حکمرانی کرتی ہے، پھر زبان پر گلے شکوے نہیں رہتے۔ جس جوان کی خودی ابھی صبح شام میں جکڑی ہوئی ہے، گلے شکووں میں ہے، اسے نکال کر اس درجے مضبوط کرنا ہے کہ لیمیٹیشنز کے باوجود سیلف ڈیولپمنٹ کو نہ چھوڑیں، اور ہمیں ایک سینس آف ریکگنیشن ہو، اس کو ہم اسٹور کریں، اس آئیڈینٹی کرائسس سے ہم نکلیں، ایک بیلنس لیول پر اس خودی کو لے کر آئیں، ایلیویٹڈ سینس آف سیلف فیل کریں۔ یہاں تکبر کی بات نہیں ہو رہی، مگر کم از کم ہم اپنے مسلمان ہونے کو آنر کریں، ہم پراؤڈ مسلمز بنیں، ہم مایوسی سے نکلیں، اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اپنے آپ کے اندر، ہمارے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو تلاش کریں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کوئی سی 3 اچھائیاں اور کوئی سی 3 جو خامیاں جو آپ درست کرنا چاہیں ان کو مینشن کریں، اور پھر ہم اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو کے دوران اس پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اور ہر انسان یونیک ہے۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے ہر انسان کو ایلیویٹ کیا، ہم نے ہر انسان کو اکرام کے ساتھ بنایا۔ تو اس اکرام کا اکرام یہ ہے کہ ہم اپنی اندر موجود صفات کو پہچانیں اور اس کو ایکسپریس کریں، جیسے یوسف علیہ السلام نے ایکسپریس کیا تھا۔ انہیں کہا تھا میں بہترین فائنانس منسٹر بن سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو امبریس کیا، ایکسپریس کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اپنے آپ کو
پوری دنیا کے آگے وہ منوایا بھی انہوں نے. تو ہم اس کے لیے تھوڑا سا سیلف ریفلیکٹیو ٹائم نکالتے ہیں. تو جب ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ ہماری خود ہی کس سے انسپائر ہے اور کس سے ہو، تو چند سوال آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو سولو کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں اور آپ کا سورس آف خود ہی سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ شکر والی نعمت کیا ہے، یا میں اپنے اندر کس طرح بہتری لا سکتی ہوں، میرے کیا اہداف ہیں، کس چیز کو فوکس کر کے اپنی ساری گول سیٹنگ کرتی ہوں، اچھا میں کس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہوں. یہ وہ اہم سوال ہیں جو ہماری زندگی کی ڈائریکشن طے کرتے ہیں. اور اگر پہلے سوال کے جواب میں آپ نے لکھ دیا کہ اسلام ہے اور میں اپنے اندر یہ بہتری لا سکتی ہوں کہ میں بہترین فرمانبردار مسلم بندی بنوں، اور میں سب سے زیادہ متاثر انہی شخصیات سے ہوں جنہوں نے واقعی کلمہ لا الہ الا اللہ کو فوکس بنایا، ہم دیکھتے ہیں یہی پھر ہمارا نقطۂ آغاز بن جائے گا. جیسے ہی ان 4 سوالوں کے جواب ہمارے درست ڈائریکشن میں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے، اور اپنے اندر موجود قوتوں کو پہچاننا، اس کی تعمیر کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہی تو پوائنٹ آف چینج ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے اپنے آپ کو جاننے کا. اور یہی حکمت ہے. ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال جب ہم لیتے ہیں تو وہ کتنے دور اندیش تھے، کتنے خودی رکھنے والے تھے، کتنے ارادے کے مضبوط تھے کہ ان کے خلاف ہو گئی پوری قوم، مگر ابراہیم علیہ السلام نے he raised his axe and smashed all the idols except one. وہ بھی ان کی food for thought کے لیے انہوں نے ایک آئیڈل چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہیں. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اب جب خود ہی سمجھ میں آ جائے گی تو آٹومیٹکلی اس لا الہ کے ذریعے سے ہم تمام معبودان باطل کی نفی کر دیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نظم میں علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خودی کا تعلق رب کے ساتھ ہو جائے، رب کے کلام کے ساتھ ہو جائے. ہم لوگوں سے مشورے مانگتے ہیں نا کہ اس مسئلے کا حل بتائیں، اس مسئلے کا حل بتائیں، اور ہمارے پاس آلریڈی اس مسئلے کا حل رب کے کلام کی شکل میں موجود ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو جانیں. خودی تو اصل مومن کی خودی ہے نا، جو خالق کو خالق مان لے اور پھر مخلوق بن کر رہے، وہ اپنی ناقدری نہ ہونے دے بلکہ سیلف ڈسکوری کا آغاز کرے، اور لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو نہیں جج کرے بلکہ اپنے رب کی نظر میں دیکھے کہ میں رب کو کیسی لگ رہی ہوں. اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یعنی جب ہم اللہ رب العالمین کے ریپرزنٹیٹیو بن جائیں گے اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے اپنا کنیکشن، اپنا بانڈ اسٹرانگ کر لیں گے، تو خود ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اور ہم اپنی ویلیو رائٹ پلیس کرتے ہوں گے. دنیا کی لالچ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے، ہم شہرت کے لیے کام نہیں کر رہے ہوں گے، ہماری خودی سستے داموں ہی بک رہی ہوگی، بلکہ بہت بلند مقاصد اور بہت بلند اہداف کو لے کر کام کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری چوائس، میرا اختیار جو آج میں کروں گی، اسی کی بنیاد پر میرا مستقبل طے ہوگا، اور خودی کا آغاز میرا ہو چکا ہے آلریڈی. تو میں نے قدر جانی اپنی، اور میں نے اللہ رب العالمین کو قدر دی، تو آٹومیٹکلی میری ویلیو ایلیویٹ ہو گئی. یعنی آپ سوچیں، جو رب عرش پر ہے، بندہ جب جھک کر سجدہ کرتا ہے تو اس کی قدر ایلیویٹ ہو جاتی ہے. اب اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹریننگ دینی ہوگی. تو اب جو آپ نے 3 خامیاں لکھی تھی کہ ہم ان کو فوکس کریں گے، ان کے لیے کا آغاز کر دیں کہ وہ 3 چیزیں جن پر میں فوکس کروں گی اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے اندر امپروو کرنے کے لیے. تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے اندر وہ اگنائٹ بن جائے گا، جس کو علامہ اقبال شعر میں کہتے ہیں، خودی کی پرورش اور تربیت پہ ہے موقوف کہ مشتقاق میں پیدا ہو آتش حماسوس. یعنی اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈال دیا جس میں ٹریننگز ہو رہی ہیں، جس میں پرورش ہو رہی ہے، تو اب وہ اگنائٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی جو دوسروں کو بھی روشنی دے گی انشاءاللہ. پھر اسی نظم میں آگے ایک شعر کا مصرع ہے کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور فساں کہتے ہیں اوزار تیز کرنے کا پتھر. جب کنیکشن رب کے ساتھ بندھا نا، تو پھر یہ اب ایسی تلوار بن جائے گی جس کا مظاہرہ ان ہستیوں نے کیا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا. سید ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے اپنے آپ کو رب سے جوڑا تو انہوں نے قید میں تفاسیر لکھی
اسی طرح سید علی گیلانی کشمیر میں بہت بڑی ان کی قربانیاں اور بہت سارا ان کا کام. اسی طرح شیخ احمد یاسین 30 سال میں انہوں نے مایوس کن فلسطینیوں کے لیے ادارے بنائے، تربیت کی، اور 1 لاکھ کی فوج جو ہے وہ انہوں نے کھڑی کر دی. اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں مزید کیا اگنیشن نظر آئی، پھر یحییٰ سنوار اور دیگر شخصیات جنہوں نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، کیونکہ ان کی خود ہی اگنائٹ ہو گئی لا الہ الا اللہ سے. اللہ رب العالمین سورہ حشر میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے، اور یہی علامہ اقبال کی خودی کا سورس بھی تھا. یعنی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا آپ بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اپنی خودی کو رب سے ڈسکنیکٹ نہ کر لو. تو رب سے ڈسکنیکٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا، وہ صرف آرٹیفیشل اور سپرفیشل لائف گزار رہا ہوگا، جس میں اس کی اپنی ذات کی حقیقت کہیں گم ہو جائے گی اور وہ کنفیوز اسٹیٹ میں رہے گا. یوں سمجھ لیجیے وہ جو ہم ابھی آئیڈینٹی کرائسس کی بات کر رہے تھے نا، صرف اپنی سیلفی تو یاد رہے گی لیکن اس کے اپنا اندر کا نفس اس کو بھول جائے گا اور وہ ہمیشہ کمپلیکس میں مبتلا رہے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کلمے کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہی ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکیں گے اور اپنی ویلیو پہچان سکیں گے. اگر انسان اللہ کو بھلا دے گا نا تو اس نے یقین کریں ایسا ہے کہ جیسے اپنی روح اپنی اصلیت سے وہ بالکل لاپرواہ ہو گیا اور محض ایک حیوان بن کے رہ گیا. اس کے بعد اس کی نظر میں اچھے برے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہے گی. ایکچولی اس نے اپنی سیلف ورتھ کھو دی نا، اس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف ڈیزائرز میں لگا دیا. اب اس کا کنیکشن اللہ سے کیسے بنے، کیونکہ اس نے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر اپنے وقت کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، اپنی انرجیز کو لگایا، تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں بن سکا. پھر تو بیسٹ آف دا بیسٹ بننے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس متاع غرور کا سودا نہ کرے انسان، یعنی غیر قوموں کی غلامی، غیر قوموں کی نکالی، ایسا نہ ہو. تو خود ہی اختیار کرنے کے لیے پھر ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. اس لیوش لائف سٹائل سے نکلنا ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز زندگی پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور ان لسانی اور نسلی تعصبات کو مٹانا ہوگا. تمام مسلمانوں کو برابر چلنا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم مال و دولت کو اپنا فوکس بنا لیں گے نا لائف کا تو پھر ہم بہت غلط کریں گے. پھر ہمیں جو ہمارے اندر اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی اور ہم اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں دے پائیں گے. ایک اس میں گلا کرتے ہیں علامہ اقبال ایک پوری نظم میں، اس کا ایک مصرع ہم نے لیا ہے کہ جس میں وہ افغانیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تو مجھے تو یہ بڑا ریلیٹ کرتا ہوا لگا پاکستانیوں سے بھی، کہ موسم اچھا پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یوں کہہ لیجئے او غافل پاکستان. آپ دیکھیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس 1.86 بلین ٹنز کول ریزروز ہیں، 7th لارجسٹ ان دا ورلڈ. واحد ملک جہاں پر 60% یوتھ ہے لیس دین 30 ایئرس کی، وہ واحد ملک جہاں پر کتنے گولڈ ریزروز ہیں، ان کی ورتھ ہے 5.8 بلین. آپ سوچیں اگر ہم اس کو اویل کر لیں نا تو پھر ہم دنیا کے کتنے بیسٹ آف دا بیسٹ کنٹریز میں بن جائیں گے. تو اس خودی کے سر نہاں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پہچاننا ہے. وی آر نائدر ہیلپ لیس نور ہوپ لیس، وی آر انکریڈبلی پاورفل. اپنی پاور کو پہچانیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو اس خودی کی ریکگنیشن رکھتے ہوں اور آپ کی سیلف ورتھ آپ کو دے سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجتماعیت کے ساتھ جوڑے رکھے. جے آئی یوتھ آپ کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں پر آپ اپنی خوبیوں کو مزید مان سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین، خیرا کثیرا کثیرا.